السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. NRL 2025 میں علی پبلک PU کالج بھٹکل کی ٹیم والٹیج کی بڑی کامیابی، کمیونٹی چیمپئنز ایوارڈ کیا اپنے نام. پنجاب کے عمرپورہ گاؤں میں سکھ بھائیوں کی عطیہ کردہ زمین پر مدینہ مسجد کی تعمیر مکمل. سپریم کورٹ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا کی کامیابی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جاری کیا نوٹس. گوا نائٹ کلب آتش زدگی، 25 افراد کی موت، 4 گرفتار، 3 افسران معطل. ملک میں انڈیگو بحران جاری، DGCA نے انڈیگو کو شو کاز نوٹس کے جواب کے لیے مزید 24 گھنٹوں کی دی مہلت. غزہ امن معاہدہ، امریکہ، اسرائیل اور قطر کا سہ فریقی خفیہ اجلاس نیو یارک میں منعقد. علی پبلک اسکول بھٹکل میں اسلام اور سائنس تاریخی نمائش کا شاندار آغاز، طلباء کے تخلیقی ماڈلز اور قرآن میوزیم مرکز توجہ. تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. علی پبلک PU کالج بھٹکل کی ٹیم والٹیج نے IIT بمبئی میں منعقدہ نیشنل روبوٹکس لیگ NRL 2025 میں کمیونٹی چیمپئنز ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. علی پبلک PU کالج بھٹکل کی ٹیم والٹیج، جو کہ بھٹکل سے واحد منتخب ٹیم تھی، اس نے 600 سے زائد طلباء اور 100 سے زیادہ ٹیموں کے درمیان شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعزاز حاصل کیا. ٹیم کی رہنمائی نوہیل دامودی نے کی. NRL، جو کہ IIT بمبئی اور دی انوویشن اسٹوری کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوا، ملک کے سب سے بڑے روبوٹکس مقابلوں میں سے ایک ہے، جس میں 14 مقامات کے 65 سے زائد اداروں نے حصہ لیا. مقابلے کے دوران Amazon انڈیا کے کنٹری مینیجر سمیر کمار نے ٹیم سے ملاقات بھی کی، ان کے پروجیکٹ میں گہری دلچسپی بھی ظاہر کی اور طلباء کی خود اعتمادی کی تعریف بھی کی. یہ اعزاز نہ صرف ٹیم کے لیے بلکہ پورے بھٹکل کے لیے باعث فخر ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نوجوان قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور روبوٹکس اور سائنسی جدت کے میدان میں ابھرتا ہوا نام بن رہے ہیں. پنجاب کے مالر کوٹلا ضلع کے عمرپورہ گاؤں میں بین المذاہب یکجہتی اور محبت کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے سکھ برادری کی عطیہ کردہ زمین پر مسجد مدینہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جس کا افتتاح 7 دسمبر 2025 کو کیا گیا. تقریب میں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی اور زمین عطیہ کرنے والے سکھ بھائی خصوصی طور پر شریک ہوئے. عمرپورہ گاؤں میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو نماز کے لیے پڑوسی گاؤں جانا پڑتا تھا، لیکن مسجد کی تعمیر کے بعد اب گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور عصر کی نماز سے باقاعدہ نماز کا آغاز کر دیا گیا ہے. شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جہاں کچھ لوگ اختلاف اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، وہاں پنجاب امن اور بھائی چارے کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. واضح ہے کہ سکھ برادری نے 6 ایکڑ زمین اور 5 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر کے لیے عطیہ کیے تھے اور 12 جنوری کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. بھارت کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے آج ایک اہم معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ اور کانگریس رہنما سدرامیا کی 2023 کی ورونا اسمبلی نشست سے کامیابی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے. یہ درخواست ورونا حلقے کے ووٹر کے شنکرا نے دائر کی تھی، جن کی وکالت ایڈوکیٹ وشو دتیا شرما نے کی. درخواست گزار کا الزام ہے کہ کانگریس کے انتخابی منشور میں شامل 5 بڑے انتخابی وعدے ووٹروں کو لالچ دینے اور رشوت کا ذریعہ تھے، جو ریپریزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ کے تحت بدعنوان انتخابی عمل میں شمار ہوتے ہیں. درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سدرامیا کی جیت کو کالعدم قرار دیا جائے اور انہیں 6 برس تک انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے. بتا دیں کہ اس سے قبل کرناٹک ہائی کورٹ نے اپریل میں یہی درخواست مسترد کر دی تھی اور جسٹس سنیل دت یادو نے اسے غیر سنجیدہ اور غلطیوں سے بھرا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابی گارنٹیز کو بدعنوان عمل نہیں کہا جا سکتا. گزشتہ دنوں گوا نائٹ کلب حادثے میں 25 افراد کی ہلاکت کے بعد پولیس نے انتظامی ٹیم کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور مالکان اور ایونٹ منتظمین کے خلاف FIR درج کر دی ہے. حکومت نے حفاظتی اجازت دینے والے 3 افسران کو بھی معطل کیا ہے اور 3 رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی. حادثے میں 25 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. گوا حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ
اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وہیں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے کہا کہ نائٹ کلب نے آگ سے حفاظت کے بنیادی اصولوں کی شدید خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ بھارتی ہوابازی کے ریگولیٹری ادارے DGCA نے انڈیگو ایئر لائنز کو تکنیکی خرابی کے باعث گزشتہ ہفتے پروازوں کی بڑے پیمانے پر منسوخی اور تاخیر پر جاری کیے گئے ایشو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ تاہم DGCA نے واضح کر دیا ہے کہ اگر انڈیگو مقررہ وقت تک جواب نہیں دیتی تو بغیر سماعت کے یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ انڈیگو کے CEO اور اکاؤنٹیبل مینیجر نے 6 دسمبر کو نوٹس کے جواب کے لیے وقت طلب کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اسے فلائٹ نیٹ ورک اور مختلف ہوائی اڈوں کے حالات کے باعث تفصیلی رپورٹ تیار کرنا وقت طلب ہے۔ بتا دیں کہ انڈیگو بحران جاری ہے، جس کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں فلائٹ منسوخ ہو رہی ہیں اور ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور امن معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں امریکہ، اسرائیل اور قطر کے اعلیٰ حکام نے نیو یارک میں اہم سہ فریقی خفیہ ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار نے AFP سے ملاقات کی تصدیق کی، تاہم تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی جس میں قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اجلاس کی میزبانی وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کی، جبکہ اسرائیل کی نمائندگی موساد کے سربراہ نے کی اور قطر کی جانب سے ایک سینئر حکومتی افسر شامل رہے۔ قطر، مصر اور امریکہ پہلے بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بڑے معاہدے میں مرکزی ثالث رہے ہیں، جو اب بھی ایک نازک مرحلے میں ہے۔ گزشتہ دنوں قطر اور مصر نے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں کہا تھا کہ جنگ بندی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اسرائیلی افواج غزہ سے پوری طرح واپس نہ چلے جائیں۔ بتا دیں کہ جنگ بندی کے باوجود بھی غزہ میں اسرائیلی بمباری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگ بندی کے بعد سے اب تک 367 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 کے قریب فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں جاری 2 سالہ جنگ کے دوران ایک اور اسرائیلی فوج نے خودکشی کر لی ہے، جس سے اسرائیلی فوج میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی بحران نے نئی تشویش کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ فوجی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی کہ PTSD سے متاثر تھا۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو کہ جنگی صدمات کے بعد پیدا ہوتی ہے اور جس میں مریض خوفناک خواب، فلیش بیک، بے چینی اور ذہنی انتشار کا سامنا کرتا ہے، جس سے زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد غزہ جنگ میں شامل اسرائیلی فوجیوں میں خودکشی اور ذہنی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اسرائیل کے اندر شدید بحث چھڑی ہوئی ہے۔ بھٹکل میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے قیام کے 25 سال اور علی پبلک اسکول کے 15 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے اسلام و سائنس تاریخی نمائش کا آغاز آج 8 دسمبر 2025 سے ہو چکا ہے۔ آج صبح محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی کی دعائیہ کلمات سے نمائش کا افتتاح ہوا۔ نمائش علی پبلک اسکول و پری یونیورسٹی کالج کے 5 مختلف بلاکس میں منظم انداز میں جاری ہے، جہاں طلباء اور اساتذہ کی مہینوں کی محنت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ نمائش میں سائنس کے ورکنگ ماڈل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی مقامات، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قدیم مکہ و مدینہ کے ماڈلز، عہد ابراہیمی اور عہد نبوی کے کعبۃ اللہ اور نوائت تہذیب و ثقافت کے تاریخی ماڈلز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میوزیم بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آج کا دن صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا اور شہر بھر سے خواتین کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے طلباء کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بے حد سراہا۔ کل 9 دسمبر بروز منگل مردوں کے لیے مخصوص ہے، جبکہ 10 دسمبر بروز بدھ دوبارہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ نمائش کے اوقات صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔